لبنن دودھ آج کل عرب دودھ کو حلیب کہتے ہیں. حلیب تازہ دودھ کو کہتے ہیں جب تک اس پر نکلا ہوا جاگ موجود ہو، اور جب ٹھنڈا ہو جائے تو لبن کہلاتا ہے. اور لبن کہتے ہیں وہ لوگ دہی کو. کتنی کمکڑ پن کی بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصداً قرآن کے مزاج کے خلاف عربی موڑ دی گئی ہے. کھلاتے ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے درمیان سے، لبنن دودھ، خالصاً خالص دودھ ہو. یہ نہیں کہ وہ دودھیا کو کسی نے کہا کہ ہم نے آپ سے دودھ لے گئے، چائے نہیں بنی، کہا آپ نے پانی ڈالا ہوگا. کہا ہاں. کہا پانی تو میں ڈال چکا تھا، آپ کو کیا ضرورت ہے ڈالنے کی. لبن ہو، دودھ ہو، خالصاً خالص، صرف دودھ، سائغاً خوشگوار، للشاربین پینے والوں کے لیے. علماء لکھتے ہیں کہ اور کھانے کم کر دیے جائے تو پھر دودھ کی طاقت توانائی بڑھے. جن لوگوں کو دودھ راس نہیں آتا، یا انڈا راس نہیں آتا، یا شہد راس نہیں آتا، بہتر ہے کہ وہ دنیا سے سفر کر. دنیا میں ان کی ضرورت نہیں. یہ سب مسلمان کے مزاج اور ایمان کے موافقات ہیں. اور دودھ موافق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے غذاؤں کی کثرت ہے. گوشت کم کر دے، دالیں اور سبزیاں روک لے، کچھ دنوں تک خالی روٹی کھائے، پانی کے ساتھ کھائے، سرکے کے ساتھ کھائے، سلاد کے ساتھ کھائے، پھر دودھ پیے. در حقیقت کوئی مرض دنیا میں نہیں ہے جس میں دودھ مضر ہو، بشمول ہارٹ کے. ہر مرض کے لیے دودھ فائدہ مند ہے، لیکن دودھ پینے والوں کو عقل کا استعمال بھی کرنا ہوگا. جو گرم مزاج کے لوگ ہیں وہ ٹھنڈا دودھ پیے، جو ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں وہ نیم گرم دودھ پیے. بہتر ہوگا کہ دودھ میں شکر نہ ڈالا جائے، ڈالا جائے تو بہت معمولی مقدار میں، یا شہد کے چند قطرے چھوڑے جائیں. دودھ کی دودھیت غالب رہنا چاہیے. پینے کے لیے اعلیٰ دودھ وہ بکری کا ہے، دوسرے درجے میں گائے کا ہے، تیسرے درجے میں بھینس کا ہے، پھر اونٹنی کا ہے، اور آخری نمبر وہ بھیڑ کا ہے. وہ گاڑھا بہت زیادہ ہے. گاڑھے دودھ میں پانی ملا کے پینا زیادہ بہتر ہے. اور دودھ میں پیتے وقت وقفہ کرنا مناسب ہے. طباً اور حکمت، یکدم نہ پیا جائے، مزے لے لے کے پیا جائے. دودھ میں گلاب کی پنکھڑیاں بھی توڑ کے ڈالنا ادب ہے، زمزم کے قطرے ڈالنا یہ بھی ادب ہے. دودھ پینے کے عادی ہونا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہے. جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک دودھ ہے. دودھ کی موافقت اور راستانہ یہ ماں کی دعاؤں کا اثر بھی ہوتا ہے. ماں کا دودھ جب شیرین بچے کو موافق آ جائے تو عمر بھر وہ دودھ کا قدردان ہوتا ہے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں عبرت ہے، پلاتے ہم تم کو وہ جو ان کے پیٹوں میں ہیں، مابین گوبر و خون کے، دودھ خالص اور خوشگوار پینے والوں کے لیے. ومن ثمرات النخیل والعناب، اور کھجور کے پھلوں میں سے اور انگور، تتخذون منہ سکرا، تم بناتے ہو اس میں سے نشاور چیزیں، ورزقا حسنا، اور وہ روزی عمدہ ہے. بڑی شراب انگور یا کھجور کی بنتی تھی. کھجور اور انار، انگور ویسے تو چاول کی بھی بنتی ہے، جو کی بھی بنتی ہے، لیکن بڑی شراب جو عام رواج تھا وہ کھجور اور انگور کی ہوتی تھی. حق تعالیٰ نے کہا کہ تم اس میں سے نشاور چیز بناتے ہو. یہ مقام تو نعمتوں کے بیان کا ہے، لیکن اس میں گلہ آ گیا، تتخذون منہ سکرا. جیسے آپ کہیں کہ ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں اور آپ اس میں سے روٹی گرا دیتے ہیں، دیکھیں شکوہ ہو گیا. کہتے ہیں ہم اتنی عزت سے آپ کو بٹھاتے ہیں اور آپ روٹی کے ساتھ ہاتھ پہنچتے ہیں. یہ بے ادبی کی شکایت ہو گئی، روٹی کے ساتھ کوئی ہاتھ پہنچتا ہے. کیا پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور آپ دسترخوان پر ہڈیاں ڈال رہے ہیں. یہ گلہ ہے نا، بے ادبی کا گلہ ہے. ٹیشو پیپر رکھا ہوا ہے اور
پانی پینے ہاتھ دھونے کے لیے ہے، آپ روٹی کے ساتھ کیسے ہاتھ صاف کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی جہالت ہے، دین سے بے خبری ہے۔